اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کروائیں گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اور رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تاریخی کتب میں آپ کے متعدد القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں عالمہ، غیر معلمہ، عقیلہ بن ہاشم، شریکت الحسین، زاہدہ، فاضلہ، عالمہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ، آل علی وغیرہ مشہور ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں تعلیم و تربیت پائی۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کے اہل و حرم کو اسیر بنایا گیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہیں تاکہ کربلا کے انقلاب کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، حقیقی اسلام کی حفاظت اور نشر و اشاعت کریں، یزید کی کافرانہ اور جاہلانہ ظالمانہ مہیبت کو برملا کریں، شریعت عزاداری کی پاسبانی فرمائیں، رضی اللہ عنہ کی بنیاد رکھیں، فضائل و مصائب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، اسیری کی حالت میں بھی لوگوں کو مقصد حسین رضی اللہ سے آگاہ کریں، ظلم و زیادتی کے خلاف مظلوم کو آواز بلند کرنے کا سبق سکھائیں، باطل کے خلاف پرچم حق کے بلند کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے کربلا کے بعد 3 مقامات پر 3 اہم خطبے دیے۔ نمبر پہلا خطبہ جو ہے انہوں نے بازار کوفہ میں دیا، اہل بیت کے اسیروں کے پہنچنے سے پہلے بنی امیہ کے کارندوں کی تبلیغات کے نتیجے میں کوفہ کے لوگ وقت سے پہلے ہی گلیوں اور بازاروں میں اسیروں کے قافلے کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کی چھتوں پر خوشیاں منانے کے لیے اسیروں کے قافلے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے تاکہ سب لوگ یزید کی فتح کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ ایسی صورتحال میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے بازار میں اپنے خطبے کا آغاز کیا اور کوفہ کے فریب خوردہ لوگوں کو مخاطب کر کے بلا کے واقعے کے اصل حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے غفلت کے مارے فریب خوردہ لوگوں کو سمجھایا کہ یزید اور اس کے سپاہیوں نے کربلا میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو خون میں نہلایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر تھا، جو ہدایت کا چراغ اور تم سب لوگوں پر خدا کی حجت تھا۔ دوسرا خطبہ انہوں نے دربار ابن زیاد میں دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے دوسرا خطبہ عبداللہ بن زیاد کے دربار میں دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ نہایت ہی مختصر اور گفتگو کی صورت میں ہے، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کے تحقیر آمیز جملات کے ایسے خوبصورت اور فصیح و بلیغ جواب دیے جو ابن زیاد کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں تھے، اور وہ اپنے ہی دربار میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تیسرا خطبہ انہوں نے دربار یزید میں دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے خطبے کا تیسرا مقام یزید کا دربار ہے، جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے فصیح و بلیغ خطبہ کے ذریعے یزید سمیت تمام یزید کو ذلت رسوائی کی ایسی گہری کھائی میں پھینک دیا کہ اب قیامت تک بن امیہ یعنی یزید ذلیل رسوا ہوتا رہے گا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے یہ خطبات آپ رضی اللہ کی زندگی کا مستند ترین حصہ ہے کہ جس کے بارے میں متعدد شیعہ و سنی علماء مورخین نے گواہی دی ہے۔